السلام علیکم گریڈ 10 کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگوں کا جو ٹاپک تھا وہ ہے حمد. تو ہم لوگ پچھلے 4 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں. آج ہم شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے. تو شعر نمبر 5 ہے: وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق ہے، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. ٹھیک ہے. اس میں شاعر کیا بیان کرتا ہے؟ اس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہر شے کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کائنات میں موجود مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ان میں انسان ہے، حیوان، پرندے، پودے، درخت، آبشاریں، پہاڑ، سمندری مخلوق سب شامل ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جاندار اور بے جان ہر شے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. کسی اور کے بس کے بات نہیں ہے کہ وہ زندگی دے موت دے. صرف اللہ تعالیٰ ہی کے بس میں ہے کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وہی مردہ زمین سے پودے، درخت، پھل، سبزیاں، اناج وغیرہ اگاتا ہے. یعنی وہی مردہ زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ اسی کی شان ہے کہ ایک بیج کیسے تناور درخت بن جاتا ہے. ایک ہم چھوٹا سا بیج بوتے ہیں، وہ کیسے ایک لمبا چوڑا تناور درخت بن جاتا ہے. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، صرف اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے: وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. تو اس شعر میں شاعر نے خالق کون و مکان کے احاطے قدرت کی وسعت کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. قدرت کی وسعت کو یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود میں موجود قلب و نظر کا بھی خالق ہے. یعنی ہمارے اندر جو دل ہے، ہماری جو نظر ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے تمام نیک ارادوں، خواہشات اور نیت کا بھی خالق ہے کہ ہمارے دل میں جو بھی یہ ارادے اور خواہشات وغیرہ ہوتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے باخبر ہے. ہر ایک نیک عمل اور صالح فعل کی تحریک انسانی دل میں قدرت خداوندی کی جانب ہی سے ہوتی ہے. وہ نہ صرف ہمارا خالق و مالک ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں، قیامت تک جو مخلوقات کرۂ ارض پر تخلیق ہو گئی ہیں، یعنی جو پیدا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور مالک ہے. وہی خالق کون و مکان اور وہ مالک دو جہاں، یعنی دونوں جہاں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد شعر نمبر 7 ہے: بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے. تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے دین اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا. دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے انسان ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے. جب ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے حکمات پہ اگر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں ہم اندر سے خود پرسکون ہو جاتے ہیں اور ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اسلام کے حکمات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو کہ انسان کے لیے بہت مفید ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ انسانوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں ہماری نجات ہے اور دونوں جہانوں کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو یہ ہمارے آج کے باقی کے بھی جو 3 اشعار ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. تو یہ آج ہماری حمد مکمل ہو گئی ہے. اس کی آپ لوگوں نے تشریح اچھے سے لکھنی ہے، وہ میں آپ لوگوں کو طریقہ سارا بتا چکی ہوں. تو کام اچھا سا نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور ہر سیچوری کو کاپیز آپ لوگوں نے اسکول میں سبمٹ کروانی ہے اور منڈے کو لے لینی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.